السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے ایام امام عسکری علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، اور آپ سب کو اور تمام مسلمین، تمام مسلمانوں کو خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کو ان ایام کی مناسبت سے تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ اب بعض علماء نے کہا ہے 8 ربیع الثانی امام عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور بعض نے کہا ہے 10 ربیع الثانی۔ تو لہٰذا ہم انہی 3 ایام کو ایام ولادت، دا ڈیز آف دا ولادت آف امام عسکری علیہ السلام منا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ 10 ربیع الثانی بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے۔ لیکن آج میں انہی 10 منٹس کے اندر کوشش کروں گا ریپ اپ کروں، اور ایک اہم پوائنٹ امام عسکری علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے بلا واسطہ باپ ہیں، فادر ہیں، پدر ہیں۔ باقی جو ائمہ علیہم السلام ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر 10ویں امام تک، یہ ہستیاں امام زمانہ علیہ السلام کے بھی والد ہیں، فادر ہیں، لیکن با واسطہ ہیں، واسطے کے ساتھ ہیں، اجداد کہلاتے ہیں۔ لیکن امام عسکری علیہ السلام ڈائریکٹ فادر ہیں، ڈائریکٹ پدر ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المراقبات کے اندر امام عسکری علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت نکات بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ اس مناسبت سے امام زمانہ علیہ السلام کو خصوصاً مبارکباد عرض کریں، اور اس دن اپنی حاجات، اپنی جو خواہشیں ہیں اور وشز ہیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی والد کی برتھ ڈے ہے، ان کی والد کی ولادت ہے آج، لہٰذا ان کی خدمت میں حتماً اپنی حاجتیں پیش کریں۔ ایک اور پوائنٹ یہاں پر انہی حاجات کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم حاجات جو ہم طلب کرنا چاہتے ہیں اپنے ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے، ان میں کچھ ایک خاص سیکریٹس ہیں، خاص پوائنٹس ہیں جو اس عالم بزرگوار نے، اس عارف کامل نے اپنی اس کتاب المراقبات میں بیان فرمائی، وہ میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا ایک ہدیے کے طور پر آپ سب کے لیے۔ وہ یہ کہ مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آج بالآخر امام زمانہ بھی آج خوش ہیں، بالآخر ان کی والد کی ولادت ہے، تو آپ یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی حاجات کی روائی کے لیے آپ خود امام عسکری علیہ السلام سے درخواست کریں، ان سے بات کریں، اور یہ درخواست کریں کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام سے کہیں کہ اپنے شیعوں کی، مسلمانوں کی حاجات کو پورا کریں باذن خداوند متعال۔ ظاہر سی بات ہے، جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہیں، ہم سب کو خداوند متعال نے کہا ہے، یہ آپشن دیا ہے کہ آپ اپنی حاجتیں اہل البیت علیہ السلام کے در پر لے جائیں، اور وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہماری حاجت مستقیماً اسٹریٹ ڈائریکٹلی پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن باذن خداوند، یہ یاد رکھیں، باذن خداوند جو کام اہل البیت علیہ السلام انجام دیتے ہیں، ہمارے لیے باذن خداوند متعال انجام دیتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خوب، پس ہم آئیں آج کے دن اور ان ایام میں اسپیشلی امام عسکری سے سفارش کریں کہ آپ اپنے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام سے ہماری فلاں فلاں حاجات جو ہیں وہ پوری کریں۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 73، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتاب اردو میں ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ علماء سے کہیں کہ اس عظیم کتاب کا ترجمہ کریں۔ یہ کتاب ایسی ہے جو پورے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو فارسی والے ہیں، حتیٰ عام لوگ، ان سب کو اس کتاب کے بارے میں معلوم ہے۔ المراقبات، المراقبات وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر
میرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی قبر حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے بالکل بیک سائڈ پر ایک قبرستان ہے جس کا نام شیخان ہے، جہاں پر علماء کی قبریں ہیں، شہداء کی قبریں ہیں۔ ان میں سے ایک قبر اسی عالم عارف کامل اور انسان کامل کی قبر موجود ہے۔ لہٰذا لوگ یہاں پر جو زیارت کے لیے آتے ہیں، مجھے نہیں پتہ جو آپ کے جو قافلے والے ہیں وہ آپ کو یہاں پر لاتے ہیں نہیں لاتے، لیکن بالآخر یہ ایک مشہور عارف ہیں کہ جس کی کتاب شاید اردو میں ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ اپنی اسی کتاب میں صفحہ نمبر 73 میں ایک بہترین پوائنٹ بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ غور سے سنیں، یہ ایک سیکرٹ پوائنٹ ہے، البتہ سیکرٹ اس لحاظ سے کہ ہمیں نہیں معلوم، لوگوں کو نہیں معلوم، لہٰذا کتابوں میں صرف موجود ہے یہ ایک باتیں، تو میں نے سوچا یہ ان کتابوں سے یہ باتیں جو ہیں باہر نکالتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی مجھے بتائیں کہ یہ بات آپ کو پہلے پتہ تھی نہیں تھی؟ اگر پتہ تھی تو ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ کہیں، اور اگر نہیں تھی تو آپ اسی آتھر اور مرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کریں۔ اچھا، یہ فرماتے کہ اہل البیت علیہ السلام، دیکھیں تمام اہل البیت علیہ السلام سب کے سب ہم سب کی تمام حاجات کو بالآخر پورا کرتے ہیں اور خداوند متعال کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور نتیجے میں ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کامن حاجتیں ہیں ہماری، صحیح ہے، وہ سب آپ پیش کر سکتے ہیں ان ہستیوں کی خدمت میں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام میں سے ہر ہستی کچھ خاص حاجتیں پوری کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کے سامنے ایک لسٹ بیان کر سکتا ہوں، یہاں پر پیش کر سکتا ہوں اسی کتاب سے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ چار ہستیاں ساری حاجتیں پورا کرتی ہیں، خدا کے سامنے پیش کرتی ہیں، ہماری حاجتیں پورا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ چار ہستیاں خصوصاً ہماری معنوی اور اسپریچول حاجات کو پورا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ نماز فجر پہ، خدا نخواستہ آپ کی اگر نماز فجر قضا ہو رہی ہے، یا آپ نماز شب کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، اور آپ مثال کے طور پہ 5 سال 10 سال سے آپ کی آرزو ہے کہ آپ نماز شب کے لیے بیدار ہوں۔ اب یہ ایک معنوی حاجت ہے۔ اس معنوی حاجات کو سارے ائمہ اطہار، سارے اہل البیت علیہ السلام پورا کرتے ہیں، لیکن یہ چار ہستیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، خصوصاً ان حاجات کو، اس ٹائپ کی حاجات کو، اس کیٹیگری کی حاجات کو پورا کرتی ہیں۔ صحیح، یہ ایک امام علی علیہ السلام ایک خاص کیٹیگری آف حاجات کو پورا کرتی ہیں، باقی حاجات کو بھی پورا کرتے ہیں، لیکن اس خاص کیٹیگری کی حاجات کو جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ ہستی امیر المؤمنین علیہ السلام پورا کرتی ہیں۔ وہ کون سی؟ مثال کے طور پر برے لوگوں سے انتقام لینا، ظالموں سے انتقام لینا، ظلم اور جور کے خلاف مثال کے طور پر آواز اٹھانا اور بالآخر انتقام لینا ظالموں سے، اس کیٹیگری آف حاجات کو امام علی علیہ السلام پورا کرتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ دوبارہ مرزا آغا جواد ملکی تبریزی، جو صاحب سر ہیں، صاحب مکاشفہ ہیں، صاحب معنویت ہیں، انسان کامل ہے، یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے نام لے لوں کہ انہوں نے کن کن علماء کی جو ہے وہ کو پڑھایا یا تدریس کیا ہے، تربیت کی، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی بہت سارے ایسے علماء ہیں۔ اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، ہم بہت سارے علماء کو نہیں جانتے۔ اب دیکھیں یہاں پر الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اسی مناسبت سے ایک نیا بیک گراؤنڈ نصیب ہوا، ایسا بیک گراؤنڈ جس میں علماء کی تصویریں ہیں، کتابیں ہیں، اور اس سے اچھا بیک گراؤنڈ یوٹیوب کے لیے کیا ہو سکتا ہے میرے لیے ایز اے طالب علم، کہ جس میں علماء کی تصویریں ہوں۔ بالآخر یہ سب کے سب، یہ سب تمام ہستیاں ائمہ کی ریپرزینٹیوز ہیں، نمائندہ ہیں اس زمین پر، کہ شاید متاسفانہ انفارچونیٹلی ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اب امام سجاد علیہ السلام سے اگر آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں، سب کچھ مانگ سکتے ہیں، لیکن خصوصاً اگر یہ 2 چیزیں اگر آپ مانگیں تو آپ کی حاجت فوراً پوری ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسوں کے حوالے سے آپ امام سجاد علیہ السلام سے مانگیں، اور بادشاہوں کے اور کنگز اینڈ کوئنز کے جو
ستم ہے، ظلم ہے، اس حوالے سے اگر آپ مدد مانگے امام سجاد علیہ السلام سے تو آپ کی حاجات فوراً پوری ہو سکتی ہیں۔ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں، خصوصاً اخروی مسائل، آخرت کے جو مسائل ہیں، موت کے بعد کے جو مسائل ہیں اور امتحانات جو ہم سب کو موت کے بعد پیش آنے والے ہیں، خلاصہ موت کے بعد جو زندگی، اصل زندگی جو شروع ہونے والی ہے، اس میں امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے ہم اپنی حاجت طلب کر سکتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام سے اگر ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں، خصوصاً امام کاظم علیہ السلام ہمیں آج کے اس کووڈ-19 کے جو بالآخر ایک مصیبت کے جو ایام چل رہے ہیں، مرزا فرماتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام سے آپ ایسے دردوں کی دوا مانگ سکتے ہیں، ایسے دردوں کی بالآخر روائی آپ ان سے مانگ سکتے ہیں کہ جو بہت ہی طاقت فرسا ہے۔ ایسے بہت سا بالآخر چاہے وہ جسمانی درد ہوں، چاہے وہ روحانی درد ہوں، آپ آئیں امام کاظم علیہ السلام سے مانگیں۔ بہت ساری ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں، ایسے امتحانات ہوتے ہیں جو بالآخر طاقت فرسا ہیں، قابل برداشت نہیں ہیں۔ خاص طور پہ آج کووڈ-19 کی وجہ سے کتنے لوگ، کتنے نزدیک کے رشتہ دار فوت ہو رہے ہیں، کتنے قریبی دوستان فوت ہو رہے ہیں، اور بالآخر ہر بندہ مصیبت میں ہے۔ کسی کی جاب جاری ہے، کسی کی بالآخر کسی کا بزنس فارغ ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، بالآخر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ آئیں امام کاظم علیہ السلام سے اس کیٹیگری آف مشکلات سے اپنی حاجت کو طلب کریں تاکہ یہ مسائل حل ہوں۔ امام رضا علیہ السلام سے مرزا فرماتے ہیں کہ خوف اور وحشت، خصوصاً وہ خوف اور وحشت جو انسان ایک سفر میں اس کو جو ہے طاری ہوتا ہے، خاص طور اب یہاں پر یہ جو بیان فرمایا بالآخر 100 سال 200 سال پرانے یہ گزشتہ قدیم عالم ہیں، تو وہ اس کے مطابق اب مثال کے طور پر یہ فرماتے کہ انسان مثلا ایک بیابان میں سفر کر رہا ہے جہاں پر بے آب و علف بیابان ہے، اور انسان وحشت اس کو طاری ہوتی ہے اس کیٹیگری آف ٹریولنگ اور جرنیز کے اندر، سفر کے اندر، تو یہاں پر آئے امام رضا علیہ السلام سے اس خوف اور وحشت کو ہٹانے کے لیے امام سے اپنی حاجت کو طلب کریں۔ امام جواد علیہ السلام، خصوصاً امام جواد علیہ السلام رزق اور روزی کے اندر، خاص طور پہ جو فائنینشیل روزی ہے اور صحت کی جو روزی ہے، اس قسم کی جو حاجات ہیں وہ آپ آئیں امام جواد علیہ السلام سے طلب کریں۔ امام ہادی علیہ السلام کے حوالے سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ نیکی انجام دیں، بہت سارے بالآخر ہوتے ہیں جو نیکی انجام نہیں دے پاتے، جن کا رویہ برا ہوتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، ہم آئیں اپنے رویوں کو بدلیں اور نیک رویہ اختیار کریں دوسرے انسانوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کی ہم مدد کرنا چاہیں، اور اسی طرح خداوند متعال کی اطاعت کے اندر اضافہ ہو، صحیح، اور اسی طرح مستحبات کو انجام دیں، نوافل کو انجام دینا، یہ سب جو کیٹیگریز آف بالآخر اعمال ہیں، آئیں امام ہادی علیہ السلام سے ان حاجات کو طلب کریں۔ اور خصوصاً آج امام عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور 10 ربیع الثانی کو بھی شاید بعض اقوال کے مطابق ولادت کا دن ہے۔ امام عسکری علیہ السلام ہم سب کو خصوصاً آخرت کے مختلف مراحل اور مقامات میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں ایک بہت اہم چیز، کاش خدا تو توفیق دیتا ہے، لیکن بالآخر میری اپنی کوتاہی ہے کہ شاید یا اپنی ٹائم مس مینجمنٹ کی وجہ سے بہت سارے ٹاپکس آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک جو ہم سب جس میں اس وقت مبتلا ہے وہ موت ہے۔ موت اور موت کے بعد کے جو احکام ہیں، نہ فقہی احکام کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی موت کے بعد کیا ہوگا۔ اب دیکھیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کیا ہے کہ اچانک موت، بہت سارے لوگ ایسے جن کو اچانک موت آ رہی ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اچانک کووڈ-19 ہو گیا ہے، اور اگلے دن ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دی اور انسان موت کا شکار ہو گیا۔ ایک مجھے یاد ہے کسی نے مجھے کہا تھا کہ ایک
ہسبینڈ وائف تھے, ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی, بالکل کوئی ایشو نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یار چلو چلتے ہیں کووڈ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, کووڈ-19 کا, شاید کورونا ہمیں ہو نہ ہو, جبکہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی. وہ گئے ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے بیٹے کو کہا کہ بھائی ان کے لیے جو ہے نا فلاں انجیکشنز اور دوائیاں لے کر آؤ. تو وہ بیٹا بیچارہ ہمدردی کے اندر بالآخر وہ دوائیاں لے کر آیا, انجیکشن لے کر آیا. اس کے ماں باپ سالم تھے, ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگائی ان کے ماں باپ کو, اگلے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بالآخر ان کی روح قبض ہو گئی. اور یہ دیکھیں یہ اچانک موت ہو رہی ہے. اب اس اچانک موت میں ہم کیسے آمادہ ہوں اپنی, ابھی ممکن ہے کل میں اس دنیا سے فوت ہو جاؤں, تو مجھے اپنے آپ کو ریڈی کیسے کرنا چاہیے. یہ ایک ٹاپک ہے جو خدا, اگر آپ دعا کریں خدا تو توفیق دیتا ہے, میں اس توفیق کو نہیں لیتا ہوں اپنی سستی اور تنبلی اور کوتاہی کی وجہ سے. آپ دعا کریں میرے لیے, اور تمام ان مبلغین کے لیے دعا کریں جو آئیں ان ٹاپکس کو جو ہے آپ سب کے سامنے جو ہے بیان کریں. امام عسکری علیہ السلام سے اگر واقعاً کچھ مانگنا ہے تو موت کے بعد کے جو مراحل ہیں, امتحانات ہیں, اس میں کامیابی کے لیے امام عسکری علیہ السلام سے اپنی حاجات کو مانگے. اچھا, اب ایک اور ہستی یہاں پر اس لسٹ میں موجود ہے, وہ کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے بہت ہی خوبصورت بات مرحوم مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام, ایک منٹ, امام باقی جتنے ائمہ تھے اور اہل البیت علیہ السلام تھے وہ سب مخصوص حاجات کو پورا کرتے ہیں, کامن حاجات کے علاوہ. لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام تمام حاجات کو پورا کرتے ہیں. وہ حاجت جو امام علی پورا کرتے ہیں وہ حاجت امام زمانہ بھی پورا کرتے ہیں. وہ حاجت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, امام حسن امام حسین علیہ السلام پورا کرتے ہیں خاص حاجات, وہ حاجات امام زمانہ بھی پورا کرتے ہیں. یعنی امام زمانہ ان تمام حاجات کو پورا کرنے میں جامع شخصیت ہے, ایک جامع امام ہے. صحیح ہے, ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ تمام حاجات کو پورا کرتے ہیں. لہٰذا ہم آئیں اس دن امام زمانہ علیہ السلام سے اپنی حاجات کو طلب کریں, خصوصاً اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. بہت سارے ایسے اس وقت واقعات پیش آتے ہیں, مثال کے طور پر آپ دیکھیں, میں کوئی پولیٹیکل واقعات کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگرچہ کووڈ-19 کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایک ایشو بن چکا ہے اور یہ عمدن انسانی پھیلائی ہوئی ڈیزیز ہے. بالآخر جو بھی ہے, اگر انسانی ہے یا الہی ہے, بالآخر انسان اس وقت مبتلا ہے امتحانات کے اندر. خصوصاً خاندانوں کے اندر جو صلہ رحمی کا نہ ہونا اس وقت ایک بہت بڑی ڈیزیز موجود ہے. ہم سب دعا کریں کہ یہ جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں آپس میں, یہ سب صلہ رحمی کو ان کو توفیق نصیب ہو, کیونکہ صلہ رحمی کے نہ ہونے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. یہ روایات کے الفاظ ہیں, احادیث کے الفاظ ہیں کہ صلہ رحمی کا نہ ہونا یعنی انسان کی عمر میں کمی آنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آغا صاحب یہ ینگ لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں دنیا میں, 50 سال کے اندر, 40s کے اندر لوگ جو ہے دنیا سے جا رہے ہیں. اس کی شاید ایک وجہ, بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ صلہ رحمی کا نہ ہونا ہے, اپنے ریلیٹیوز اور رشتہ داروں سے تعلقات کا ختم ہونا ہے. اس کو بالآخر اس کے لیے ہم دعا کریں, اور خدا سے دعا ہے کہ خدایا امام عسکری علیہ السلام کی اس ولادت کے اہم دن کے صدقے اور واسطے سے خدایا اس منحوس بیماری کو, کووڈ-19 کو پوری دنیا سے محو فرما, اور جتنے بھی لوگ انفیکٹڈ ہیں اس بیماری سے ان سب کو شفائے کامل اور شفائے عاجل عطا فرما. انشاءاللہ 10 ربیع الثانی بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی وفات ہے. خدا تو توفیق دیتا ہے, آپ دعا کریں کہ میں بھی وہ توفیق لے لوں اور آپ کے سامنے کچھ مطالب اس ہستی کے بارے میں بھی پیش کروں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.